یعنی ہم غریبوں کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں. تم نے تو کبھی غریبوں سے ملنے بھی نہیں آئے. یہ تو میرے آقا ہی ہیں جنہوں نے غریبوں کو کیا, حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کے اندر کدو بیچا کرتے تھے, اور کدو بیچتے, جو شام کو ایک کدو بیچتا اس کو اپنی چادر میں چھپا کر حضور کی بارگاہ میں چل پڑتے. جب حضور کی بارگاہ میں جاتے راستے میں وہ ابو بکر صدیق ملتے, کہتے جناب سائڈ پہ ہو جائیں, آپ کو پتہ نہیں حضور کو تحفہ دینے جا رہا ہوں, آپ کو پتہ نہیں حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. حضرت عمر ملتے, کہتے جناب سائڈ پہ ہو جائیں. حضرت عثمان کو کہتے سائڈ پہ ہو جائیں. مولا علی کو کہتے سائڈ پہ جائیں. جب حضور کی بارگاہ میں جاتے حضور کو بھی پتہ ہوتا میرے اس ظاہر کے پاس میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے میرے کو دینے کے لیے. حضور کیا کرتے, اپنی کالی کملی ان کی چادر کے اوپر دے کر کدو رکھ لیتے اور پوچھتے بلال بتاؤ آج کہیں اور سے کوئی تحفہ آیا ہے؟ حضرت بلال کہتے یا رسول اللہ جی آیا ہے تحفہ, فلاں صحابی نے آج کھجوروں کا ٹوکرا دیا ہے. حضور فرماتے جاؤ اس میرے صحابی کو دے دو. وہ جب ٹوکرا سر پر آتا نا تو وہ تو پھر محبت والا انداز تھا نا, صحابی رسول کا سینہ تھوڑا اور چوڑا ہو جاتا, اور چوڑا اور کر ٹوکرا اٹھا کر جا رہے ہوتے, کہتے حضرت بکر صدیق سونے ہو سیڈ دے تھی ونجو, تاکو پتہ کہ نہیں ساری اللہ دے حبیب نال یاری ہیں, نسا تحفے دیندے بھی ہیں تے گنتے بھی ہیں. حضرت بکر صدیق اور حضرت عمر کو کہتے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ جب آتا نا سر پر تو پھر مزہ اور آ جاتا. کہتے عمر صحیح سیڈ دے تھی ونجو, تاکو پتہ کہ نہیں اللہ دے حبیب نال یار ہیں, نسا تحفے دیندے بھی ہیں تے گھنتے بھی ہیں. عثمان صحیح سیڈ دے تھی وہ, علی صحیح سیڈ دے تھی وہ, ساریاں یاریاں ہیں اللہ دے حبیب نال. جب یہ کہتے جاتے, منافق تو اس دور میں موجود تھے. آج کوئی خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ نہ کھڑا ہو وہ اس کی اپنی قسمت ہے, وہ اپنی قسمت کو روئے. کوئی کہتے ہیں یہ لبیک کا نعرہ جی کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا ہمارے نصیبوں میں رب نے لکھ دیا تھا ازل میں. تیرے نصیب میں رب نے نہیں لکھا, تو رو رب سے یا اللہ میرے نصیب میں بھی لکھ دے, ہمارے گاٹے کہاں لگتا ہے؟ تیرے رب نے لکھا ہی نہیں ہے خادم حسین رضوی کے ساتھ, تیرا رب نے لکھا نہیں ہے, تو رو اپنی قسمت کو, رب نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے اور ہمیں اسی چیز پر مان ہے. ہم یہی دعا کرتے ہیں یا اللہ قیامت والے دن بھی ہمیں خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ کھڑا کرنا. ہماری تو یہ دعا ہے. ہاں تو دعا کر, تو جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن رب تجھے وہیں کھڑا کرے, اور ہم جس سے کرتے ہیں ہمیں رب وہیں کھڑا کرے. یہ تو قسمت کی بات ہے نا, یہ رب نے ہمارے نصیبوں میں لکھا. حضرت ظاہر رضی اللہ بس منافق تو موجود تھے. آج منافق نہ ہو, یہاں پر بیٹھ کر منافقت نہ کریں, وہ ایک علیحدہ بات ہے. یہاں پر جو بیٹھ کر بات کرے جی جناب ہم بھی عاشق رسول ہیں, میں کہ پھر ایسی کی کرتے پھرتے ہیں؟ تو عاشق ہے ایسی کیوں آئے ہو, یا پھر اسی علیحدہ کیوں ہے تو علیحدہ کیوں ہے؟ ابھی اگر جو کہتے ہیں ابھی ہم بھی عاشق رسول ہیں, وہ پھر خادم حسین رضوی سے علیحدہ کیوں ہے؟ خادم حسین رضوی عاشق رسول نہیں ہے بھائی, تو پھر علیحدہ عاشق رسول ہے. بابا جی نہیں فرماتے بھی قیامت والے دن پوچھا جائے گا بتا بھی تو کہنا میں جی سیدھا سادہ مسلمان, بھی اللہ فرمائے گا بھی داتا صاحب ادھر کھڑے ہیں, تو ادھر کے اپنی لائن بڑھائی ہوئی ہے. حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے, منافق موجود تھے, حضور کی بارگاہ میں آ گئے. فرمایا یا رسول اللہ, اور نام نہاد مسلمان تھے نا, ادھر اور بات کرتے تھے ادھر اور. قرآن میں رب نے کہا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. پہلا سپارہ پہلا رکوع. اللہ نے ارشاد فرمایا جب میرے حبیب منافق کی نشانی کیا ہوگی؟ جب تیرے غلاموں کے پاس بیٹھے گا نا, ایمان والوں کے پاس, آج اس دور میں سمجھ لیں لبیک والوں کے پاس, تو وہ کہے گا جناب ہم بھی عاشق رسول ہیں, جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں. اللہ فرماتا ہے پھر جب وہ جائیں گے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, وہ اپنے شیطانوں کے پاس, یاروں کے پاس جائیں گے نا, ان سے جا کر کہیں گے قالوا انا معکم, اوے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, انما نحن مستہزئون. اوے عاشقوں کے ساتھ تو ایسے مذاق مذوق کیا کرتے تھے. عشق قاتل سے بھی اور مقتول سے ہمدردی بھی, یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا؟ سجدہ خالق کو بھی اور ابلیس سے یارانہ بھی, حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا؟ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہوتے, منافق آ گئے, حضور یہ آ کر ہمیں روز تنگ کرتا ہے, کہتے ہیں سائڈ پہ ہو جاؤ, میں نے حضور کو تحفہ دینا ہے, ہماری نماز میں خلل آتا ہے. حضور نے حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, مولا علی شیر خدا صحابہ کو اکٹھا کیا. فرمایا آج تیاری کرو, آج ہم نے اپنے یار کو ملنے جانا ہے. ہم نے ظاہر یہ ہم جی غریب ہم جی انقلاب لے کر آئیں گے, ہم جی تبدیلی لے کر آئیں گے. میں نے کہا تم کون سی, تم الٹے بھی ہو جاؤ, نہ تبدیلی لا سکتے ہو نہ انقلاب لا سکتے ہو. انقلاب اور تبدیلی تب آئے گا جب مصطفیٰ کریم کا دین آئے گا, اسی کے ساتھ ہی انقلاب بھی آ سکتا ہے, تبدیلی بھی آ سکتی ہے. کوئی ہو بتائے نا کسی غریب کے ساتھ اسی طرح محبت کی ہو جیسے میرے آقا نے کی ہے. حضرت ظاہر کے جب حضور مدینے کے بازار کی طرف چاروں یاروں کے ساتھ جا رہے تھے نا, سامنے دیکھا بھی ظاہر کدو بیچ رہا ہے. اب اگر میں سامنے سے جاتا ہوں تو ظاہر ادب کے ساتھ بھاگ آئے گا, مجھے ملے گا. حضور نے کیا کہ ایسے پیچھے سے حضور آئے, حضرت ظاہر کے ایک اس بغل سے ہاتھ, ایک اس بغل سے ہاتھ, حضور نے ادھر آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے. اب بتائیں اس طرح کی محبت کا انداز کسی نے اپنایا آج تک؟ کہ جی ہم غریبوں کے ساتھ محبت کرو. میں نے کہا تم نے تو غریبوں کی روٹی بھی چھین لی ہے, یہ تو لبیک والے تھے. آپ بتائیں نا, ہمارے پاس بھی تو وہی تھا جو ان کے پاس ہے.
ظاہری طور پر بھی ہم بھی کوئی کروڑپتی تو نہیں ہے، لیکن رب نے لبیک والوں سے کروڑوں بٹوائے نہیں، کریک ڈاؤن کے اندر رب نے ہم سے لاکھوں ہمارے ہاتھوں سے دلوائے ہیں، وہ مالک ہے نا، پھر اس کے دین کے لیے کوئی چلے صحیح رب پھر دیتا ہے۔ جب حضرت ظاہر کے ایسے آنکھوں پر ہاتھ آئے نا، حضور نے پھر پوچھا بوجھو تو جانے، بوجھو تو جانے، بتاؤ میں کون ہوں، راستے بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ حضور جدھر سے گزر جائیں راستے بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہاں سے گزر گئے، حضور ادھر سے کرم فرما کر گئے ہیں، آج میری بھی قسمت اچھی، حضور اس راستے سے گئے۔ پتہ تو حضرت ظاہر کو لگ گیا تھا بھی حضور آ گئے، اب حضور کے ساتھ نا پتہ تو لگا ہوا تھا، حضور کے جسم کے ساتھ نا سارا دن گرمی کے اندر کدو بیچتا ہو، رنگ بھی حضرت ظاہر جی ان سینے کے ساتھ اپنے پسینے والے کپڑے، پتہ نہیں کیا حالت ہوگی ظاہری طور پر نا، جیسے صحابہ کی شان تو براول برا ہے نا، ہماری تو زبان ہی نہیں ہے صحابہ کی شان بیان کرنے کے لائق۔ حضرت ظاہر نے اپنا جو کمر تھی نا حضور کے سینے کے ساتھ لگا کر ایسے رگڑنا شروع کر دیا، ایسے رگڑتے رہے، حضور نے دیکھا بھی اب یہ نہ میرا غلام رجتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ بتاتا ہے میں کون ہوں۔ حضور نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹا لیے، آگے آ گئے۔ حضور نے کہا ظاہر بتا کیا بولیاں لگا رہا تھا؟ فرمایا یا رسول اللہ میں کہہ رہا تھا کدو بھی کہو، کدو بھی کہو، کدو بھی کہو، کدو بھی کہو۔ حضور نے فرمایا لگا بولی، جب حضور کا فرمان ہوا تو آواز اور اونچی ہو گئی، کہا کدو بھی کہو، کدو بھی کہو۔ حضور نے فرمایا میرا یہ بدو بھی کہو، میرا یہ بدو بھی کہو، میرا یہ بدو بھی کہو۔ صحابہ رسول کی چشمے مذاق میں سے آنسو آ گئے۔ فرمایا یا رسول اللہ مجھے اس کائنات میں کون منہ لگاتا ہے، مجھ غریب کو کون خریدے گا، میرا تو کوئی بھی نہیں ہے یا رسول اللہ، میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ظاہر جس کا اس کائنات میں کہیں نہیں ہے، میں خود محمد اس کا ہوں، جس کا کوئی نہیں ہے خود مصطفیٰ اس کا ہے۔ تو حضور اتنے کریم ہوں، پھر ہم غیروں کے دروازے پر چلے جائیں۔ حضرت بکر صدیق کو جب حضور نے فرمایا نا بتا بھائی کیسا تھا، مزہ آیا پانی کا، پتہ ہے تجھے آیا کہاں سے تھا؟ فرمایا یا رسول اللہ نہیں۔ حضور نے فرمایا آپ نے ارشاد اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ کہاں سے آیا تھا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق تو پہلے دیکھ کر آیا تھا، بھی پانی کوئی نہیں تھا، تو دیکھ کر آیا تھا، جب تو میرے پاس آیا نا میں نے کہہ دیا کہ پانی اس وہاں نہر آئی ہوئی ہے، جب میری زبان سے نکل گیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل کو طلب کر لیا، کہا کہ جبریل جا رضوان جنت کو کہے کہ جنت کی نہر وہاں پہنچ جائیں جہاں میری حبیب نے کہا ہے، صدیق بعد میں پہنچے، جنت کی نہر وہاں پہلے پہنچ جائے۔ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگیں دے محمد۔ تو حضور کے دربار میں آتا تو صحیح، صحابہ کے بارے میں باتیں کرتا ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، ملک و کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے۔